ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کے دن تھا، سورج آگ برس رہا تھا اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ ایک پیاسے کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی چونچ خشک ہو رہی تھی اور جان نکلنے کو تھی۔ بہت دیر تک اڑنے کے بعد اسے ایک باغ میں پانی کا گہرا نظر آیا۔ کوا خوشی سے اس کے پاس اترا اور اندر دیکھا، مگر پانی بہت تھوڑا تھا۔ کوا چاہتا تو ہمت ہار دیتا، لیکن وہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے سوچا پانی اوپر کیسے آئے؟ پھر اسے ایک زبردست خیال آیا۔ وہ پاس پڑے چھوٹے کنکر چونچ میں اٹھا اٹھا کر گہرے میں ڈالنے لگا۔ ٹک 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 جیسے ہی کنکر پڑتے گئے، پانی اوپر آنے لگا۔ آخرکار پانی اوپر آ گیا۔ کوا خاموشی سے پانی پینے لگا اور اس کی جان بچ گئی۔ آخر میں کوا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مشکل میں ہمت اور عقل دونوں کام آئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کے دن تھا، سورج آگ برس رہا تھا اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ ایک پیاسے کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی چونچ خشک ہو رہی تھی اور جان نکلنے کو تھی۔ بہت دیر تک اڑنے کے بعد اسے ایک باغ میں پانی کا گہرا نظر آیا۔ کوا خوشی سے اس کے پاس اترا اور اندر دیکھا، مگر پانی بہت تھوڑا تھا۔ کوا چاہتا تو ہمت ہار دیتا، لیکن وہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے سوچا پانی اوپر کیسے آئے؟ پھر اسے ایک زبردست خیال آیا۔ وہ پاس پڑے چھوٹے کنکر چونچ میں اٹھا اٹھا کر گہرے میں ڈالنے لگا۔ ٹک 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 جیسے ہی کنکر پڑتے گئے، پانی اوپر آنے لگا۔ آخرکار پانی اوپر آ گیا۔ کوا خاموشی سے پانی پینے لگا اور اس کی جان بچ گئی۔ آخر میں کوا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مشکل میں ہمت اور عقل دونوں کام آئے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ گرمیوں کے دن تھا، سورج آگ برس رہا تھا اور ہر طرف دھوپ ہی دھوپ تھی۔ ایک پیاسے کو پانی کی تلاش میں ادھر ادھر اڑتا پھر رہا تھا۔ اس کی چونچ خشک ہو رہی تھی اور جان نکلنے کو تھی۔ بہت دیر تک اڑنے کے بعد اسے ایک باغ میں پانی کا گہرا نظر آیا۔ کوا خوشی سے اس کے پاس اترا اور اندر دیکھا، مگر پانی بہت تھوڑا تھا۔ کوا چاہتا تو ہمت ہار دیتا، لیکن وہ بہت عقل مند تھا۔ اس نے سوچا پانی اوپر کیسے آئے؟ پھر اسے ایک زبردست خیال آیا۔ وہ پاس پڑے چھوٹے کنکر چونچ میں اٹھا اٹھا کر گہرے میں ڈالنے لگا۔ ٹک 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 جیسے ہی کنکر پڑتے گئے، پانی اوپر آنے لگا۔ آخرکار پانی اوپر آ گیا۔ کوا خاموشی سے پانی پینے لگا اور اس کی جان بچ گئی۔ آخر میں کوا آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، مشکل میں ہمت اور عقل دونوں کام آئے۔ ایک گھنے جنگل میں ایک نہایت خوبصورت پرندہ رہتا تھا۔ اس کے پروں کا رنگ عام پرندوں کی طرح نہیں تھا۔ اس کے پروں میں سنہری چمک تھی، جیسے سورج کی کرنیں۔ اسی وجہ سے سب اسے سنہری پرندہ کہتے تھے۔ سنہری پرندہ نہ صرف خوبصورت تھا، بلکہ بہت مہربان اور مددگار بھی تھا۔ کوئی جانور مشکل میں ہوتا تو وہ فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتا۔ ایک دن جنگل میں ایک ننھا خرگوش کھیلتے کھیلتے راستے سے بھٹک گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ ننھا خرگوش ڈر کر رونے لگا، مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اس وقت دور سے ہلکی سنہری روشنی چمکتی۔ وہ سنہری پرندہ تھا جو اپنے روشن پروں کی وجہ سے اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا۔ وہ خرگوش کے قریب آ کر بولا، چھوٹے دوست گھر آؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ خرگوش کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ وہ سنہری پرندے کے پیچھے چلنے لگا۔ سنہری پرندے نے اپنے روشن پروں کو پھیلایا اور پورا راستہ نرم سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا۔ جنگل کے درخت، پتے اور پھول بھی جیسے روشنی سے مسکرا رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا، لیکن پرندے نے کبھی بھی روشنی کم نہ ہونے دی۔ آخرکار وہ خرگوش کے گھر پہنچ گئے۔ خرگوش کی امی نے اپنے بچے کو دیکھا تو خوشی سے آنسو بہہ پڑے۔ سنہری پرندے، تم نے میرا بچہ بچا لیا، اب ہم تمہاری محبت کبھی نہیں بھولیں گے۔ سنہرا پرندہ مسکرایا اور بولا، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو دنیا ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان میں بلند ہوا اور اس کے پروں کی سنہری چمک دیر تک نظر آتی رہی۔ ایک گھنے جنگل میں ایک نہایت خوبصورت پرندہ رہتا تھا۔ اس کے پروں کا رنگ عام پرندوں کی طرح نہیں تھا۔ اس کے پروں میں سنہری چمک تھی، جیسے سورج کی کرنیں۔ اسی وجہ سے سب اسے سنہری پرندہ کہتے تھے۔ سنہری پرندہ نہ صرف خوبصورت تھا، بلکہ بہت مہربان اور مددگار بھی تھا۔ کوئی جانور مشکل میں ہوتا تو وہ فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتا۔ ایک دن جنگل میں ایک ننھا خرگوش کھیلتے کھیلتے راستے سے بھٹک گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ ننھا خرگوش ڈر کر رونے لگا، مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اس وقت دور سے ہلکی سنہری روشنی چمکتی۔ وہ سنہری پرندہ تھا جو اپنے روشن پروں کی وجہ سے اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا۔ وہ خرگوش کے قریب آ کر بولا، چھوٹے دوست گھر آؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ خرگوش کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی۔ وہ سنہری پرندے کے پیچھے چلنے لگا۔ سنہری پرندے نے اپنے روشن پروں کو پھیلایا اور پورا راستہ نرم سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا۔ جنگل کے درخت، پتے اور پھول بھی جیسے روشنی سے مسکرا رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا، لیکن پرندے نے کبھی بھی روشنی کم نہ ہونے دی۔ آخرکار وہ خرگوش کے گھر پہنچ گئے۔ خرگوش کی امی نے اپنے بچے کو دیکھا تو خوشی سے آنسو بہہ پڑے۔ سنہری پرندے، تم نے میرا بچہ بچا لیا، اب ہم تمہاری محبت کبھی نہیں بھولیں گے۔ سنہرا پرندہ مسکرایا اور بولا، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو دنیا ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان میں بلند ہوا اور اس کے پروں کی سنہری چمک دیر تک نظر آتی رہی۔
ایک گھنے جنگل میں ایک نہایت خوبصورت پرندہ رہتا تھا۔ اس کے پروں کا رنگ عام پرندوں کی طرح نہیں تھا۔ اس کے پروں میں سنہری چمک تھی جیسے سورج کی کرنیں۔ اسی وجہ سے سب اسے سنہری پرندہ کہتے تھے۔ سنہری پرندہ نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ بہت مہربان اور مددگار بھی تھا۔ کوئی جانور مشکل میں ہوتا تو وہ فوراً اس کی مدد کو پہنچ جاتا۔ ایک دن جنگل میں ایک ننھا خرگوش کھیلتے کھیلتے راستے بھٹک گیا۔ شام ڈھل رہی تھی اور جنگل میں اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ ننھا خرگوش ڈر کر رونے لگا، مجھے گھر کا راستہ نہیں مل رہا، میں کیا کروں؟ اس وقت دور سے ہلکی سنہری روشنی چمکتی اور سنہری پرندہ تھا جو اپنی روشن پروں کی وجہ سے اندھیرے میں بھی نظر آتا تھا۔ وہ خرگوش کے قریب آ کر بولا، چھوٹے دوست گھر آؤ، میں تمہیں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ خرگوش کی آنکھوں میں امید جاگ اٹھی، وہ سنہری پرندے کے پیچھے چلنے لگا۔ سنہری پرندے نے اپنی روشن پروں کو پھیلایا اور پورا راستہ نرم سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا۔ جنگل کے درخت، پتے اور پھول بھی جیسے روشنی سے مسکرا رہے تھے۔ راستہ لمبا تھا لیکن پرندے نے کبھی بھی روشنی کم نہ ہونے دی۔ آخرکار وہ خرگوش کے گھر پہنچ گئے۔ خرگوش کی امی نے اپنی بچے کو دیکھا تو خوشی سے آنسو بہہ پڑے۔ سنہری پرندے، تم نے میرا بچہ بچا لیا، اب ہم تمہاری محبت کبھی نہیں بھولیں گے۔ سنہرا پرندہ مسکرایا اور بولا، اگر ہم ایک دوسرے کی مدد کریں تو دنیا ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آسمان میں بلند ہوا اور اس کے پروں کی سنہری چمک دیر تک نظر آتی رہی۔ ایک اسکول میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو ہر کام میں ٹھیک تھا، بس ایک چیز سے ڈرتا تھا، وہ تھی پریزنٹیشن دینا۔ جیسے ہی ٹیچر اس کا نام بولتی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آواز رک جاتی اور وہ بیٹھ جاتا۔ دوسرے بچے کہتے یہ تو کبھی بول ہی نہیں سکتا، وہ اندر سے بہت دکھی ہوتا۔ ایک دن گھر میں اچانک پنکھا بند ہو گیا۔ امی نے کہا کوئی فضا خانہ دیکھے، شاید لائٹ ٹرپ ہو گئی ہے۔ سب ہچکچا رہے تھے مگر وہ لڑکا آگے بڑھا، آہستہ آہستہ فضا خانہ کھولا۔ ڈرا تو بہت مگر سوئچ واپس کر دیا اور پوری لائٹ واپس آ گئی۔ امی نے کہا واہ تم بہادر ہو، جسے کرنے سے ڈرے وہ کام کرنا بہادری ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن ٹیچر نے بتایا آج سب بچوں نے اپنی ایک ایک منٹ کی پریزنٹیشن دینی ہے۔ سارے بچے سیدھے کھڑے ہو گئے لیکن وہ لڑکا اندر سے گھبرایا ہوا تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ لیکن اس سے امی کی بات یاد آئی، جسے سب کرنے سے ڈرتے ہیں وہ کام کرنا بہادری ہے۔ وہ کلاس کے سامنے آواز ہلکی سے کانپ رہا تھا مگر جیسے ہی بولا میری پریزنٹیشن ہے بہادری کے بارے میں، پوری کلاس خاموش ہو گئی۔ پہلے 5 سیکنڈ مشکل تھے، پھر اس نے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پکڑ لیا۔ ٹیچر مسکرا رہی تھی، بچے حیران تھے۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی، پوری کلاس نے تالیاں بجائیں۔ اس دن پہلی بار اس نے محسوس کیا ڈر ختم نہیں ہوتا، بس ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹیچر نے کہا آج ہمارا سب سے بہادر بچہ یہی ہے۔ وہ دن اس کی زندگی بدل گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی پریزنٹیشن سے نہیں ڈرا۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں ڈرتے، بہادری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر کے باوجود کام کر لیتے ہیں۔ ایک اسکول میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو ہر کام میں ٹھیک تھا، بس ایک چیز سے ڈرتا تھا، وہ تھی پریزنٹیشن دینا۔ جیسے ہی ٹیچر اس کا نام بولتی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آواز رک جاتی اور وہ بیٹھ جاتا۔ دوسرے بچے کہتے یہ تو کبھی بول ہی نہیں سکتا، وہ اندر سے بہت دکھی ہوتا۔ ایک دن گھر میں اچانک پنکھا بند ہو گیا۔ امی نے کہا کوئی فضا خانہ دیکھے، شاید لائٹ ٹرپ ہو گئی ہے۔ سب ہچکچا رہے تھے، مگر وہ لڑکا آگے بڑھا، آہستہ آہستہ فضا خانہ کھولا۔ ڈرا تو بہت مگر سوئچ واپس کر دیا اور پوری لائٹ واپس آ گئی۔ امی نے کہا واہ تم بہادر ہو، جسے کرنے سے ڈرے وہ کام کرنا بہادری ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن ٹیچر نے بتایا آج سب بچوں نے اپنی ایک ایک منٹ کی پریزنٹیشن دینی ہے۔ سارے بچے سیدھے کھڑے ہو گئے لیکن وہ لڑکا اندر سے گھبرایا ہوا تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا۔ لیکن اس سے امی کی بات یاد آئی، جسے سب کرنے سے ڈرتے ہیں وہ کام کرنا بہادری ہے۔ وہ کلاس کے سامنے آواز ہلکی سے کانپ رہا تھا مگر جیسے ہی بولا میری پریزنٹیشن ہے بہادری کے بارے میں، پوری کلاس خاموش ہو گئی۔ پہلے 5 سیکنڈ مشکل تھے، پھر اس نے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پکڑ لیا۔ ٹیچر مسکرا رہی تھی، بچے حیران تھے۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی، پوری کلاس نے تالیاں بجائیں۔ اس دن پہلی بار اس نے محسوس کیا ڈر ختم نہیں ہوتا، بس ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹیچر نے کہا آج ہمارا سب سے بہادر بچہ یہی ہے۔ وہ دن اس کی زندگی بدل گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی پریزنٹیشن سے نہیں ڈرا۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں ڈرتے، بہادری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر کے باوجود کام کر لیتے ہیں۔ ایک اسکول میں ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جو ہر کام میں ٹھیک تھا، بس ایک چیز سے ڈرتا تھا، وہ تھی پریزنٹیشن دینا۔ جیسے ہی ٹیچر اس کا نام بولتی اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آواز رک جاتی اور وہ بیٹھ جاتا۔ دوسرے بچے کہتے یہ تو کبھی بول ہی نہیں سکتا، وہ اندر سے بہت دکھی ہوتا۔ ایک دن گھر میں اچانک پنکھا بند ہو گیا۔ امی نے کہا کوئی فضا خانہ دیکھے، شاید لائٹ ٹرپ ہو گئی ہے۔ سب ہچکچا رہے تھے مگر وہ لڑکا آگے بڑھا، آہستہ آہستہ فضا خانہ کھولا۔ ڈرا تو بہت مگر سوئچ واپس کر دیا اور
اور پوری لائٹ واپس آ گئی۔ امی نے کہا واہ تم بہادر ہو، جسے کرنے سے ڈرے وہ کام کرنا بہادری ہے۔ یہ جملہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اگلے دن ٹیچر نے بتایا آج سب بچوں نے اپنی ایک ایک منٹ کی پریزنٹیشن دینی ہے۔ سارے بچے سیدھے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ لڑکا اندر سے گھبرایا ہوا تھا، دل تیز دھڑک رہا تھا، لیکن اس سے امی کی بات یاد آئی جسے سب کرنے سے ڈرتے ہیں وہ کام کرنا بہادری ہے۔ وہ کلاس کے سامنے آواز ہلکی سے کانپ رہا تھا، مگر جیسے ہی بولا میری پریزنٹیشن ہے بہادری کے بارے میں، پوری کلاس خاموش ہو گئی۔ پہلے 5 سیکنڈ مشکل تھے، پھر اس نے آہستہ آہستہ کانفیڈنس پکڑ لیا۔ ٹیچر مسکرا رہی تھی، بچے حیران تھے۔ پریزنٹیشن ختم ہوئی، پوری کلاس نے تالیاں بجائیں۔ اس دن پہلی بار اس نے محسوس کیا ڈر ختم نہیں ہوتا، بس ہم اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ٹیچر نے کہا آج ہمارا سب سے بہادر بچہ یہی ہے۔ وہ دن اس کی زندگی بدل گیا۔ اس کے بعد کبھی کسی پریزنٹیشن سے نہیں ڈرا۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نہیں ڈرتے، بہادری کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈر کے باوجود کام کر لیتے ہیں۔ ایک دن علی جنگل میں کھیل رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس ایک چمکتا ہوا سنہرا پتھر ملا۔ پتھر اتنا روشن تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے اندر چھوٹی سی روشنی جل رہی ہے۔ علی نے پتھر اٹھایا تو اچانک ہوا میں ہلکی سی سرگوشی گونجی، جیسے یہ پتھر مل جائے اس کا ایک دل کا سچا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ علی حیران ہو گیا، اس نے سوچا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کاش پورا جنگل خوشیوں سے بھر جائے، جانور خوش ہوں اور ہر طرف روشنی ہو، کیونکہ اس جنگل میں بہت سے واقعات پیش آتے تھے اور ہر کوئی پریشان رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ خوش دل ہو کے خواہش دل میں کہی، پتھر اور زیادہ روشنی ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد پورا جنگل سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا، پرندے خوشی سے گانے لگے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ علی نے مسکرا کر کہا اصل جادو پتھر میں نہیں نیک دل میں ہوتا ہے۔ پتھر کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، وہ پتھر سادہ سا بن گیا، جیسے اپنا کام پورا ہوا، اور اس نے دن کے بعد جنگل ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر گیا اور ہر کوئی خوشی سے رہنے لگا اور ہر کوئی حفاظت محسوس کرنے لگا۔ ایک دن علی جنگل میں کھیل رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس ایک چمکتا ہوا سنہرا پتھر ملا۔ پتھر اتنا روشن تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے اندر چھوٹی سی روشنی جل رہی ہے۔ علی نے پتھر اٹھایا تو اچانک ہوا میں ہلکی سی سرگوشی گونجی، جیسے یہ پتھر مل جائے اس کا ایک دل کا سچا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ علی حیران ہو گیا، اس نے سوچا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کاش پورا جنگل خوشیوں سے بھر جائے، جانور خوش ہوں اور ہر طرف روشنی ہو، کیونکہ اس جنگل میں بہت سے واقعات پیش آتے تھے اور ہر کوئی پریشان رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ خوش دل ہو کے خواہش دل میں کہی، پتھر اور زیادہ روشنی ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد پورا جنگل سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا، پرندے خوشی سے گانے لگے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ علی نے مسکرا کر کہا اصل جادو پتھر میں نہیں نیک دل میں ہوتا ہے۔ پتھر کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، وہ پتھر سادہ سا بن گیا، جیسے اپنا کام پورا ہوا، اور اس نے دن کے بعد جنگل ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر گیا اور ہر کوئی خوشی سے رہنے لگا اور ہر کوئی حفاظت محسوس کرنے لگا۔ ایک دن علی جنگل میں کھیل رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس ایک چمکتا ہوا سنہرا پتھر ملا۔ پتھر اتنا روشن تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے اندر چھوٹی سی روشنی جل رہی ہے۔ علی نے پتھر اٹھایا تو اچانک ہوا میں ہلکی سی سرگوشی گونجی، جیسے یہ پتھر مل جائے اس کا ایک دل کا سچا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ علی حیران ہو گیا، اس نے سوچا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کاش پورا جنگل خوشیوں سے بھر جائے، جانور خوش ہوں اور ہر طرف روشنی ہو، کیونکہ اس جنگل میں بہت سے واقعات پیش آتے تھے اور ہر کوئی پریشان رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ خوش دل ہو کے خواہش دل میں کہی، پتھر اور زیادہ روشنی ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد پورا جنگل سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا، پرندے خوشی سے گانے لگے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ علی نے مسکرا کر کہا اصل جادو پتھر میں نہیں نیک دل میں ہوتا ہے۔ پتھر کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، وہ پتھر سادہ سا بن گیا، جیسے اپنا کام پورا ہوا، اور اس نے دن کے بعد جنگل ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر گیا اور ہر کوئی خوشی سے رہنے لگا اور ہر کوئی حفاظت محسوس کرنے لگا۔ ایک دن علی جنگل میں کھیل رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پاس ایک چمکتا ہوا سنہرا پتھر ملا۔ پتھر اتنا روشن تھا کہ لگتا تھا کہ جیسے اندر چھوٹی سی روشنی جل رہی ہے۔ علی نے پتھر اٹھایا تو اچانک ہوا میں ہلکی سی سرگوشی گونجی، جیسے یہ پتھر مل جائے اس کا ایک دل کا سچا خواب پورا ہو سکتا ہے۔ علی حیران ہو گیا، اس نے سوچا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے ذہن میں آیا کہ کاش پورا جنگل خوشیوں سے بھر جائے، جانور خوش ہوں اور ہر طرف روشنی ہو، کیونکہ اس جنگل میں بہت سے واقعات پیش آتے تھے اور ہر کوئی پریشان رہتا تھا۔ جیسے ہی اس نے یہ خوش دل ہو کے خواہش دل میں کہی، پتھر اور زیادہ روشنی ہونے لگی۔ چند لمحوں بعد پورا جنگل سنہری روشنی سے جگمگا اٹھا، پرندے خوشی سے گانے لگے اور ہوا میں پھولوں کی خوشبو پھیل گئی۔ علی نے مسکرا کر کہا اصل جادو پتھر میں نہیں نیک دل میں ہوتا ہے۔ پتھر کی روشنی آہستہ آہستہ کم ہو گئی، وہ پتھر سادہ سا بن گیا، جیسے اپنا کام پورا ہوا، اور اس نے دن کے بعد جنگل ہمیشہ کے لیے خوشیوں سے بھر گیا اور ہر کوئی خوشی سے رہنے لگا اور ہر کوئی حفاظت محسوس کرنے لگا۔